اللہ اکبر. دو دو بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في قرآن المجيد قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله هنا في القرآن العظيم إنه جواد ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا فرمایا. بیش بہا درود و سلام ہوں اس ہستی مقدسہ مطہرہ پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام بنی و انسان کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور تمام انسانوں اور جن کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان الحمید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے موت کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں چیک کریں، تمہیں دیکھیں کہ تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے.
تو یہاں سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ انسان بھلے ہی اپنی زندگی کے اندر اعمال کم کرے، لیکن اس کے وہ اعمال جو ہیں وہ ایسے ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت کے یہاں پر اس کو سرخرو اور کامیاب کروا سکیں اور جنت الفردوس کے اندر اس کو داخل کر سکیں۔ کوئی انسان جو دن بھر عبادت میں لگا رہے، رات بھر نفلی نماز پڑھتا رہے، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ آپ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیک عمل، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے حکم کے باہر ہو۔ جو بھی عمل، جو آپ کا عمل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور اللہ رب العزت کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگا، وہی عمل آپ کا اللہ رب العزت کے ہاں اچھا اور مقبول ہوگا۔ اس لیے ایسے اعمال کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے جو اس نے اپنے تئیں خود گھڑ لیے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے منایا اور کیا جاتا ہے کہ جیسے اس عمل کو کرنے کا حکم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو۔ ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، یا آپ کی زندگی سے یا آپ کے اصحاب سے جس عمل کا کرنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ کوئی بھی انسان، مومن و مسلمان، اگر کوئی ایسا عمل کرے گا کہ جس پر میری مہر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوگا، وہ عمل مردود ہوگا، وہ قابل قبول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہوگا۔ اور آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا وہ موضوع ہے موت اور حیات۔ یہ حیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی گزار رہا ہے، سانس لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، پہن رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، یہ سب حیات کے معنی میں ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی بھی دھرم کو اور کسی بھی مسلک کو اور کسی بھی فرقے کو علیحدگی اختیار نہیں ہے۔ آپ کسی بھی دھرم والے سے پوچھیں کہ موت ہے تو ہر مسلک اور ہر دھرم کا ماننے والا یہی کہے گا کہ ہاں بھئی موت آنی ہے۔ آپ مسلمان سے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ موت آنی ہے۔ آپ ہندو سے پوچھیں یا کرسچن سے پوچھیں یا عیسائی سے پوچھیں تو وہ یہ سب کہیں گے کہ موت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی بھی انسان اور جاندار کو جو ہے فرار اختیار نہیں ہے۔ موت جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک لاسٹ ٹیسٹمنٹ، ایک لاسٹ ٹیسٹ ہے کہ جس کے بعد انسان جو ہے دوسری زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ برزخی زندگی وہ زندگی ہے جو انسان کی موت کے بعد میں چالو ہوتی ہے، جو حشر اور دنیا کے بیچ کی زندگی ہے۔ یعنی انسان جو ہے حشر سے پہلے، میدان حشر سے پہلے نہ جنت کے اندر جاتا ہے نہ دوزخ کے اندر جاتا ہے۔ جو بیچ کی زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت جو ہے وہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے، عیش و عشرت کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ تو انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے اپنی موت کو یاد کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم نیکیوں سے دور ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے دماغ سے جو ہے دنیا کی محبت نہیں نکلتی، اور جو ہے ہم کبھی بھی اپنے موت کے تعلق سے اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ آپ میرے بھائی خود دیکھیے
60 साल जी ले, 70 साल जी ले, या 80 साल जी ले, या 100 साल जी ले, लेकिन उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद आखिरी मरहला जो है वो मौत का है। एक हदीस में आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत को भेजा गया और उसने उनसे कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत का नाम सुनते ही मौत से कराहियत जाहिर की और उस मलकुल मौत के मुंह पर ऐसा थप्पड़ दे मारा कि जिससे उसकी एक आंख जो है फूट गई। तो मलकुल मौत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हुआ और ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला कि तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेज दिया कि जो मौत से जो है नफरत करता है और मौत से कराहियत करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते की, उस मलकुल मौत की आँख को दुरुस्त किया और उससे कहा कि तुम जाओ और मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि एक बैल के ऊपर वो अपना हाथ रखें और उनके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उस एक बाल के एवज हम उन्हें 100 साल देने के लिए तैयार हैं। कितने? 100 साल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर उनसे ये पूछना कि ये पूरी मुद्दत कर लेने के बाद भी फिर क्या होगा? फिर भी तो मौत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो है अगर यही मामला है कि इतनी लंबी उम्र काटने के बावजूद भी मुझे मौत आनी है, तो इससे बेहतर यह है कि तुम जो है अभी मुझे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर कर दो और जो है मुझे मौत से हमकिनार कर दो। लेकिन आज हम लोगों का हाल देखते हैं कि दुनियावी मामलात के अंदर इतने मुनहमिक हैं कि वो मौत को भूल चुके हैं। आज हम देखते हैं कि हमारा जो दिल है वो नमाजों के अंदर नहीं लगता। आज हम देखते हैं कि हमारा दिल जो है वो नेकियों की तरफ से सख्त हो चुका है। इसकी वजह क्या है? कभी हमने सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम मौत को भूल चुके हैं। आज हर आदमी जो है ये सोचता है कि सुबह को उठता है कि वो अपनी प्लानिंग करता है कि हम भाई आज पूरा दिन क्या करेंगे। रात को सोता है तो फिर यही प्लानिंग करके सोता है कि भाई सुबह होगी तो हम उठेंगे खैरियत से और हम फला काम करेंगे। लेकिन कभी हमने अपनी मौत के ताल्लुक से सोचा कि हमारे बीच में कितने ऐसे लोग थे कि जिनको हमने अपने कंधों पर जो है चढ़ाकर और कब्रिस्तान के सुपुर्द कर दिया। लेकिन हम जो है कभी अगर आपको महसूस करना हो तो आप जो है कब्रिस्तान के अंदर जाएं, रात के अंधेरे में जाएं और दिन के उजाले में जाएं, वहां पर देखें कैसे कैसे कड़ियल जवान जो अपनी जवानी पर गुरूर करते थे और अपनी मूंछों को तानते थे, आज वो मनो मिट्टी के अंदर नीचे पड़े हुए हैं। उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िंदगी हमें इसलिए नहीं दी है कि हम जो है इसको अपने मनमाने तौर पर जिएं और अपने मनमाने तौर पर मर जाएं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िंदगी इसलिए दी है कि ये मौत का सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए जो है लगाया है ताकि वो हमें चेक करे कि हमें अच्छे अमल करने वाला कौन है, नेक अमल करने वाला कौन है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाते हैं कि जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो और जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो, क्योंकि पता नहीं किस वक्त मौत का फरिश्ता तुम्हारे सर पर आके खड़ा हो जाए और तुम्हें थोड़े वक्त की भी जो है मोहलत न मिल पाए। जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है मौत के वक्त जब मौत की सख्ती आती है इंसान के ऊपर, तब इंसान ये कहता है अल्लाह ताला कि थोड़ा वक्त मुझे दे दे, थोड़ा वक्त मुझे दे दे, थोड़ा टाइम दे दे, ताकि मैं ये अपना माल जो है तेरे रास्ते में खर्च करके और नेकोकारों के अंदर दाखिल हो जाऊं, नेक लोगों में दाखिल हो जाऊं। तब जो है उस वक्त तो है मोहलत मिलने वाली नहीं है। इस दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान को जिस तरीके से दुनियावी मामलात में इंसान गौर करता है, उसी तरीके से जो है इंसान को अपनी मौत के ताल्लुक से भी अपना ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इंसान की असल पूंजी ये नहीं है जो दुनिया के अंदर वो कमा रहा है या दुनिया के अंदर उसने जो कमाया है या जो इकट्ठा किया है या जो उसने बैंक बैलेंस बनाया है। आप देखते हैं कितना ही बड़ा मालदार क्यों ना हो, उसके कफन के अंदर एक भी जेब नहीं होती। हालत ये हो जाती है, चाहे वो 1000 रुपए का कपड़ा 1000 रुपये मीटर का कपड़ा पहनने वाला हो या चाहे वो 50 रुपये मीटर का कपड़ा पहनने वाला हो, हालत
اس انسان کی موت کے بعد کی حالت ایسی لاغر ہو جاتی ہے کہ وہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو خود بھی نہیں اتار سکتا. لوگ جو ہے کینچی لا کے اس کے 1000 روپے میٹر کے کپڑے یا اس کے 50 روپے میٹر کے کپڑوں کو کاٹ ڈالتے ہیں اور اس کو برہانہ کر کے اس کے اوپر کپڑا اڑا کر اور جو ہے اس کو غسل دیتے ہیں. تو میرے عزیزو ہمیں جو ہے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. حالانکہ دنیا کمانا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فراموش کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کر کے دنیا کے اندر منہمک ہو جانا اور دنیا کے اندر ایک دم گھس جانا، یہ چیز غلط ہے. اور دنیا کے اندر منہمک ہو جانے والے انسان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتے سے دی. اس کتے سے کہ جس کتے کو اگر کھلا دو تب بھی اس کی زبان باہر ہے، اور جو ہے اگر بھوکا ہے تب بھی اس کی زبان باہر ہے. یعنی وہ کتا جو ہے اتنا لالچی ہے دنیا کا کھانے کا، اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی اس کی زبان باہر ہے، اور اگر اس کا پیٹ نہ بھرا ہو تب بھی اس کی زبان باہر ہے. یعنی اس انسان کی جو اس دنیا پرست انسان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے سے دی جو ہر وقت یہی کہتا ہے کہ اور مجھے مزید اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اسی بات کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی حالت ایسی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور جب وہ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ میں 2 چیزیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. ایک جو ہے مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں 100 سال جی جاؤں، کہ میں 150 سال جی جاؤں، کہ میں 80 سال جی جاؤں، جبکہ انسان کو یہ پتہ نہیں کہ ایک گھڑی یا ایک دن جو کم ہوتا ہے وہ اس کی زندگی سے مائنس ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کسی کو پتہ نہیں موت کب آنی ہے اور کس جگہ آنی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بیچارے وہ کبھی اس جگہ پر گئے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور موت کا فرشتہ ان کو وہاں پر جا کے دبوچ دیا. لوگ کہتے ہیں کہ بھی فلاں بندہ اپنی زندگی میں کبھی وہاں پر گیا ہی نہیں تھا، دیکھیں آپ اس کی موت اس کو وہاں لے گئی. تو میرے عزیزو اس موت سے پہلے جو ناگہانی ہے جس میں ریٹرن نہیں ہے میرے بھائی، کہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی فرشتہ آپ سے آگے یہ معلوم کرے کہ بھائی تم کو اور وقت چاہیے، تمہارا وقت تو ختم ہو چکا ہے، کیا تمہیں اور وقت چاہیے. یہاں پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو فنش کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، عین اسی وقت موت آنی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے زندہ ہو گیا، فلاں بندہ جو ہے قبر سے اٹھ گیا. یہ سب جو ہے لطیفے ہیں. میرے عزیزو موت کے بعد تو پھر جو ہے زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہی زندگی ہے. موت کے بعد میں دنیاوی زندگی کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نزدیک جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے وہ 0 ہے. حالانکہ لوگ لطیفے بنا کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، یہ چیز غلط ہے، شریعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو میرے عزیزو میرے دوستو، اس جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں دی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کو گفٹ اور گاڈ سمجھتے ہوئے، اللہ کا تحفہ سمجھتے ہوئے اس زندگی کو آلودگی کے اندر مبتلا نہ کریں، گندگی کے اندر اس زندگی کو نہ گزاریں. جیسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں، اپنی من مانی زندگی نہ گزاریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان کے اندر جاتے تو آپ زار و قطار رویا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے آپ روتے نہیں، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہ قبر ایک ایسی منزل ہے کہ یہاں پر جو آدمی اٹکا اس کا آگے کا معاملہ جو ہے بگڑ گیا، اور جو یہاں پر پاس ہو گیا اس کا آگے کا معاملہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے گا. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان 4 سوالوں کا جواب جو ہے اس دنیا کے اندر اکٹھا کر لیں جو ہم سے قبر کے اندر پوچھے جائیں گے. اور ایسا نہیں میرے عزیزو، یہ زندگی یہ رٹا مار کے ہم نے یاد کر لیا کہ پیپر کے اندر لکھ دیں گے، وہ رٹا مار کے یاد نہیں ہونا ہے جب تک کہ آپ کی زندگی ان 4 سوالوں کے مطابق اس دنیا کے اندر نہیں گزری ہوگی. من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ جب فرشتہ پوچھے گا قبر کے اندر تمہارا رب کون ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس اللہ کی مخالفت میں گزاری ہے تو ہماری زبان سے ربی اللہ نہیں نکلے گا.
وہی نکلے گا کہ انسان یہ کہے گا ہائے ہائے لا تدری، میں نہیں جانتا کہ رب کون سا ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے میں تو وہی کہتا تھا۔ یہ رب تمہاری زبان سے اس وقت نکلے گا، ہماری زبان سے اس وقت نکلے گا کہ جب ہم نے یہ پوری زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بتائی ہوگی۔ یہ رٹا مارنے سے نہیں آئے گا، یہ انسان کی جو پریکٹیکلی زندگی ہے وہ بولے گی، وہاں پر اعمال بولیں گے، انسان کا رٹا نہیں بولے گا۔ اور جو دوسرا سوال ہے من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں، تو وہاں پر جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسی وقت انسان لے پائے گا کہ جب اس نے اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بتایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہوگا اس کو کرا ہوگا، اور جس سے روکا ہوگا اس سے رک جائے گا۔ بس خالی یہ کہہ دینے سے کہ ہم جو ہیں اہل حدیث ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اس سے معافی نہیں ہونی۔ آپ کی عملی زندگی، آپ کی پریکٹیکلی زندگی وہاں پر دیکھی جائے گی کہ آپ نے زندگی کے اندر رہتے ہوئے وہ اعمال کیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا ان سے رکے جن سے رکنے کا حکم دیا۔ وہاں پر رٹے کا معاملہ نہیں ہوگا کہ انسان دنیاوی معاملات کے اندر پرچی پہ لکھ کے لے گیا، کہیں پر ٹانگ کے لے گیا، کہیں پر جو ہے میسج سے جو ہے سوال حل کروا لیا۔ وہاں پر کوئی تمہارا ترجمان نہیں ہوگا، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ میں ہوں گے، وہی تمہارا ترجمان ہوں گے اگر تم نے زندگی گزاری ہے۔ اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو تمہاری طرف جو ہے یہ جو رسول بھیجے گئے ان کے بارے میں تم نے یہ جو سوالوں کے جواب جو تم نے دیے ہیں اس کا تمہیں پتہ کہاں چلا؟ تو جو بندہ جواب دے گا اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کا کلام پڑھا، لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس میں موبائل دیکھنے کے لیے ایک گھنٹہ ٹائم ہے، لیکن ہم اسی موبائل پر اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس میں وہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور آج تو ایسا بھی نہیں ہے کوئی انسان کہے گا کہ بھائی 1 کلو یا 1.5 کلو قرآن کون اٹھائے ساتھ میں پھرے گا پڑھنے کے لیے۔ تو موبائل کے اندر جو ہے آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کوئی بھی بہانہ وہاں پر چل نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذرائع اس دنیا کے اندر پیدا کیے وہ سب کے سب اسلام کو آسان کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آپ کے موبائل کے اندر ایسے ایپ موجود ہیں کہ جن کے اندر پوری احادیث مبارکہ اور پورے قرآن ود ترجمے کے ساتھ میں آپ جس عالم کا ترجمہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن میرے بھائی عزیزو پڑھیں تو۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ واضح بھائی لوگوں کو دیکھا گیا کہ پوری رات جو ہے موبائل پہ سرف کر دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جو ہے لاؤ ہم اللہ کا کلام بھی اس پر پڑھ لیں یا کوئی صحیح چیز دیکھ لیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ ہماری یہ زندگی جو ہے نا 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہی بس خالی ہماری زندگی ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، اس کے بعد مٹی میں چلے جائیں گے، مکس ہو جائیں گے مٹی میں، اس کے بعد جو ہے ہمارا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور ہماری سوچ پتہ ہے کیوں ہے؟ اس لیے جو ملحد، جو اللہ کو نہ ماننے والوں کی سوچ اسی لیے ہے کہ جب ہم مر گئے یا مٹی ہو گئے تو ہم کائے کا جینا دوبارہ اور کائے کا اٹھایا جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ تمہاری ایک پور درست کر دیں گے۔ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں نا، دنیا کے کسی بھی شخص کے، دنیا کے کسی بھی 2 شخصوں کے سنگل پرنٹ جو ہیں سیم نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر اگر 1 ارب لوگ ہیں تو یہ نشانات جو انگلیوں کے ہوتے ہیں نا یہ سب کے الگ ہوں گے۔ آپ دیکھیں جب آپ بینک سے پیسہ نکالنے جاتے ہیں نا تو جب آپ لگائیں گے تو آپ کا ہی کھاتہ کھلے گا، کسی دوسرے کا نہیں کھلے گا کہ بھئی لندن یا امریکہ کا آدمی کھل گیا، آپ کا ہی کھلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو تمہاری انگلیوں کے اوپر پور یہ جو باریک جو دھاریاں ہیں نا، ہم ان کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ تو انسان کو تو بھئی اللہ تبارک نے ایک جگہ یہ کہا کہ تم یہ کہتے ہو ہم کیسے پیدا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو جب پہلی بار پیدا کیا ہے تو اس وقت تو تمہارا کوئی سانچہ ہی موجود نہیں تھا۔ جب انسان ایک چیز پہلی بار بناتا ہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور جب ایک بار بنا لیتا ہے تو اس کا نقشہ، اس کا فرما اس کے پاس میں ہوتا ہے، بس دیر اس بات کی اس کو مشین میں لگانا ہے اور اس کو دوبارہ جو ہے مینوفیکچر پہ چالو کر دینا ہے۔ تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ ہمیں دوسری بار پیدا کرنے پر بھی پورا کا پورا قادر ہے۔ اور اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کا تو لفظ کن فیکون وہ ہر چیز کو کر دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہماری طرح نہیں ہے کہ فلاں چیز سمیٹنی ہے، فلاں لگانی ہے تو یہ چیز بنے گی۔ اللہ کا حکم ہی ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ تو آج جو ہے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں میرے عزیزوں کہ جو دن اور جو گھڑی ہمارے
پاس سے ختم ہو جاتی ہے وہ ہمیں واپس ملنے والی نہیں ہے، اور جو وقت ہمارے پاس میں بچا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے جو ہے آگے کی زندگی کو ہم ایسے گزاریں کہ جیسے ہم مسافر ہیں اس دنیا کے اندر، مسافر کی طرح اس دنیا کو گزاریں۔ اس دنیا کی مثال کسی انسان نے ایسی دی کہ ایک انسان جو ہے دنیا کی مثال اس کشتی کی طرح ہے کہ جب تک وہ کشتی اس پانی کے اوپر تیرتی ہے تو اس کی خیر ہے، اور جس دن یہ پانی نما جو ہے دنیا اس کشتی کے اندر گھس جائے گی، یعنی انسان کی زندگی کے اندر گھس جائے گی، تو اس کی جو ہے کشتی ڈوب جائے گی، یعنی وہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس دنیا کو استعمال کریں، اس سے استفادہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس حد تک جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے کہ ہم ہم نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا نا۔ آج ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں چلو پر کوئی بات نہیں، جمعہ تو پڑھ ہی لیں گے، کیا ضرورت ہے ظہر اثر و مغرب میں جو ہے سر پٹکنے کی۔ تو میرے عزیزو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور بعد مرنے کے بعد میں پھر ریٹرن بھی نہیں ہے کہ وہاں سے دوبارہ موقع ملے انسان کو اور اس دنیا کے اندر آئے اور وہ نیک اعمال کر لے۔ وہاں پر تمنا کرے گا انسان کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے، تھوڑا میں جو ہے نمازیوں کے ساتھ میں نماز پڑھ لوں اور نیکوکاروں میں داخل ہو جاؤں، لیکن وہاں پر موقع نہیں ملے گا میرے عزیزو۔ تو بہتر یہی ہے کہ اب تک جو ہم سے غفلت والی زندگی گزری اس کو ہم چھوڑ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو ہمیں جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں، اور ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت کے اندر لے جانے والی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔